دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج دیوبندیوں کے ایک مولوی محمد قاسمی صاحب سے بات ہوئی، اور دوران گفتگو محمد قاسمی صاحب نے دو بڑے ہی عجیب و غریب دعوے پیش کیے۔ پہلا دعویٰ تو یہ ہے، کہنے لگے کہ فتاوی رشیدیہ ایک غیر معتبر کتاب ہے۔ یار یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، اور دیوبندی بھی میں سمجھتا ہوں وہ سن کے حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کے دیوبند کے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے فتاوی رشیدیہ ہی کو غیر معتبر کہہ دیا۔ اچھا جی، جب انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے تو اس پر دلیل کا مطالبہ تو وہ بالکل لازمی سی بات ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی اس کی دلیل کیا ہے فتاوی رشیدیہ کے غیر معتبر ہونے پر؟ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی محمد قاسمی صاحب جو کہہ دیں وہی محمد قاسمی صاحب کے نزدیک دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک جی، اتنی اعلیٰ درجے کی دلیل۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد صاحب نے بتایا، ان کے استاد صاحب نے بتایا کہ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر ہے۔ اب وہابیوں سے میں کہوں گا، دیوبندیوں سے، کہ آپ بتائیں یہ کس درجے کی دلیل ہے، اور آپ لوگ یہ دلیل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بھائی اگر فتاوی رشیدیہ غیر معتبر ہے تو آپ کے جو پرانے علماء ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بہت پرانے ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کا قول پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال، اور میں سمجھتا ہوں یہ دیوبندیوں کے جو مناظرین ہیں، جو انہوں نے اب تک مناظرے کیے ہیں، ان میں بھی اتنی عقل نہیں آئی کہ وہ فتاوی رشیدیہ کو غیر معتبر کہہ کے فتاوی رشیدیہ سے جان چھڑا لیتے ہیں، بلکہ ان کے مناظرین تو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ بہرحال چلے جی، دوسرا دعویٰ انہوں نے پیش کیا، کہنے لگے کہ جو عالم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے۔ مجھ سے بات ہو رہی تھی، میں نے بتایا کہ بھائی میں حافظ ہوں، قاری ہوں، درس نظامی میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بھائی جو عالم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے، یہ ان کا اصول ہے۔ اب ان کے اس اصول سے تو بھائی ان کے جتنے بھی حافظ ہیں، قاری ہیں ان کی جماعت میں دیوبندیوں میں، وہ سارے کے سارے جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد قاسمی صاحب سے پوچھے اگر کسی دیوبندی کو برا لگے تو۔ اور اس میں سر فہرست تو وہ دیوبندیوں کے صاحب علی اصغر صاحب، وہ تو بہت بڑے جاہل ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس بھی صرف و نحو کا علم نہیں ہے، درس نظامی تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو سب سے بڑے جاہل تو وہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ان کے مناظرین ہیں اکثر و بیشتر سارے ہی جاہل ہیں، جن کو صرف و نحو کا علم جن کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بڑی ہی عجیب، بڑی ہی کمال کی بات کہ ان کی جو مساجدیں ہیں دیوبندیوں کی، ان میں بھی اکثر و بیشتر زیادہ تر جو ہے امام وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صرف و نحو کا علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ امام ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ درس نظامی والے نہیں ہوتے، تو وہ مساجد کے امام بھی ان کے فتوے کے مطابق سارے کے سارے جاہل ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ دیوبندی لوگ وہ جاہلوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کسی عالم کے پیچھے نہیں پڑھتے، بلکہ جاہلوں کے پیچھے یہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، باقی آڈیو آپ حضرات سن لیں، انشاءاللہ عز و جل بڑی مفید آڈیو ہوگی۔ محمد قاسمی صاحب کیسے ہیں؟ جی میں مشتاق علی بول رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا حال چال؟ الحمدللہ، اللہ و رسول کا کرم ہے۔ جی جی الحمدللہ، ہونا بھی چاہیے۔ ہو گئے فرمائیں۔ بات کرنی تھی، عبداللہ بھائی بتا رہے تھے کہ البراہیم القاطعہ کی جو عبارت ہے جی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے بارے میں، جی پھر اسی پر بات کرنی تھی اگر آپ فری ہو، موقع ہو کے پاس۔ ہاں میں تو ہمیشہ فری ہوں، فرمائیں۔ جی، تو یہ جو عبارت ہے میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی کہ بات اصل میں پس منظر ہو رہی تھی، انوار ساتیہ کی عبارت کا وہ جواب دے رہے تھے، اور انوار ساتیہ میں صاحب انوار ساتیہ نے بتایا تھا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ شیطان، مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہیں وہاں سے شکار کرتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دور سے تمہیں شکار کرتا ہے نا، شیطان کو یہ طاقت ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ ملک الموت وہ ایک ہی فرشتہ ہے، اور تمام دنیا کے تمام انسانوں کی جان نکالنے پر وہ متعین ہے، تو ایک ہی وقت میں وہ کئی جگہ پر جو ہے موجود بھی ہوتے ہیں ملک الموت۔ صحیح ہے جی، تو ایسا آپ کا کہنا ہے، فرمائیں، آپ فرماتے جائیں۔ ہاں تو آپ اپنا بھی موقع پیش کر دیجیے گا نا۔ نہیں آپ فرمائیں تو صحیح۔ جی جی، تو جب یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے ملک الموت کو بھی عطا فرما دے، شیطان کو بھی اتنی طاقت مل جائے اور اس سے شرک نہ ہو، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جائے تو اس سے شرک کیسے ہوگا؟ شرک تو تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی بندے کو شریک کیا جائے، اور جو اللہ کی صفت ہوگی وہ کسی اور بندے کی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اصل بات یہ ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے خلیل احمد امبیشوی صاحب نے البراہین القاطعہ میں لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے قدرت سے قطعی موجود ہے، یعنی کہ وہ یہ مان گئے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبارت سے یہ جو ابھی آپ نے پڑھی، معافی چاہتا ہوں بیچ میں روکنے کے لیے، اس عبارت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے وسعت کا اطلاق جو ہے یہ اس پہ تھوڑی ہے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے؟ عبارت میں پوری پیش کر لوں پھر آپ دینا جواب، بالکل آپ ہی کو جواب دینا ہے۔ میں نے پس منظر بھی بتا دیا تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو عبارت پوری یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے، یعنی علم شیطان اور ملک الموت کا زیادہ ہے، اس پر تو قرآن موجود ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ کہتے ہیں حضور فخر عالم وہاں جو لفظ ہے وہی پڑھیے، وہاں جو لفظ ہے آپ بتا دیں کیا لفظ ہے؟ نہیں آپ وہاں جو پڑھیں، آپ وہاں جو لفظ ہے وہ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطی، آپ معنی نہ بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے، وہاں جو لفظ ہے وہ پڑھیں۔ میں نے پہلے وہی لفظ پڑھے ہیں، کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے قطعی موجود ہے، جی یہ ان کے لفظ ہیں۔ اس کا معنی آگے چلتے جائیں، اس طرح نہ کریں، اگر معنی غلط ہو تو بالکل آپ اپنی باری میں اس کی وضاحت کر دیں کہ میں نے معنی غلط بیان کیا۔ علم کی وسعت کہتے ہیں زیادتی کو، علم کی وسعت کے لیے تو نص قطعی یعنی قرآن شریف کی واضح آیت اس پر موجود ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم زیادہ ہوتا ہے، یہی خلیل احمد امبیشوی صاحب نے کہا۔ پھر کہتے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص موجود ہے؟ یعنی حضرت یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ فہمی انکاری ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم زیادہ ہے، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم زیادہ ہے، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ مطلب کہ نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، واضح بات انہوں نے بیان کی کہ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ان سے کم ہے، یہ بیان کیا خلیل احمد امبیشوی صاحب نے البراہین القاطعہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس عبارت پر آپ حکم واضح کر دیں؟ جی فرمائیں۔ میں بات کروں گا، بیچ میں آپ کو ٹوکنا نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، یہ جو صاحب آپ کو لے کر آئے ہیں، پہلے مجھے ان کے متعلق یہ بتائیں کہ انہوں نے میرے بارے میں آپ سے کیا کہا ہے۔ پہلے میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ بالکل جی، تو انہوں نے آپ کو کیا کہہ کر میرے سے بات کرانا شروع کی ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں گے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بندی عالم صاحب ہے اور ان سے جو ہے وہ البراہین القاطعہ پر بات کرنی ہے۔ یہ البراہین القاطعہ کی جو بات ہے، یہ اس کا منشا کس کا تھا، یہ بھی تو ذرا معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھائی کون لے کر آیا تھا البراہین القاطعہ کی دعوت۔ جی، تو اگر اسی لیے میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ بھائی اس پر آپ نے بات کرنی ہے، آپ کرنا چاہے تو کریں، نہیں کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اس طرح نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا براہین القاطعہ پہ بات کرنی ہے، آپ منع کر دیں۔ جی، میں آپ کو کئی ایک چیز بتا دوں، آپ عالم ہیں حضرت؟ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا حضرت، اور کتابیں آپ نے درس نظامی پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں، درس نظامی میں نے کورس نہیں کیا، پورا نہیں پڑھا ہے آپ نے۔ کم سے کم بہار شریعت تو پڑھی ہوگی؟ ہاں جی، بہار شریعت بھی پڑھی ہے۔ بہار شریعت وہ آپ فتاوی رشیدیہ بھی پڑھی ہے؟ نہیں، رشیدیہ کو آپ کو پڑھ کے کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا۔ فتاوی کی کتاب ہے ناظرین۔ نہیں، پہلے ایک بات تو آپ یہ سمجھے کہ کیا آپ جو فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے لائے، میں ابھی اس کا جواب دوں گا براہین قاطعہ کا بھی، آپ جو فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے بات لے کر آئے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اس کو مرتب کرنے والے خود مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں؟ نہیں،
وہ ایک غیر مقلد شخص نے اپنے ذریعے سے پوچھے گئے سوالات و جوابات اور ان کے پاس آنے والے سوال جواب کو مرتب کیا. وہ شخص غیر مقلد تھا. وہ عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں. الحمدللہ آپ تو حافظ اور قاری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بلند مرتبہ فرمائے. ہاں، اب میں دوسری طرف آنے لگا. ایک بات، یہ سوال یہاں پہ بنتا ہے، کیا آپ کے نزدیک فتاوی رشیدیہ دیوبندیوں کے یہاں پہ معتبر کتاب نہیں ہے؟ بھائی دیکھیں، معتبر ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے. اور ہاں، میں آپ کو بتا دوں، فتاوی رشیدیہ کا کوئی اعتبار نہیں. ایک دم کڑک بولتا ہوں، نہیں اعتبار. کیونکہ اس میں جس طریقے کی باتیں آئی ہیں اس طریقے، مثلاً اس کتاب کے اندر موٹی میں مثال دیتا ہوں، کئی قول ایسے جو کہ عقائد میں مرجوع ہو چکے تھے، اس کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی گئی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا حکم، تو مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف لکھا ہے، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سابقہ موقف تھا. حضرت اس موقف کو چھوڑ چکے تھے. اگر وہی چیز مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، لہذا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں حضرت، اس کے مقابلے میں جو آپ نے کہا نا کہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہاں، رشید احمد گنگوئی صاحب کی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، وہ ایمان پر نہیں مرے. تو یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے نہیں ہے. آپ تحقیق جب کریں گے، سنیں، آپ تحقیق کریں گے تو معلوم پڑے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سابقہ قول ہے، جو کہ مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے بھی نقل کیا ہے. بعد میں رجوع کر لیا انہوں نے؟ نہیں، رجوع نہیں کیا. آپ مشکات کے شرح مرکات کے اندر یا صاحب مرکات کا آپ کہیں بھی رجوع نہیں دکھا سکتے ان کی کتاب سے. حضرت موضوع پر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں فتاوی رشیدیہ کی جو عبارت ہے کہ اس میں کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ کفر پر پڑے، جی، تو اس کے مقابلے میں دیوبندیوں کا جو ہے عقیدہ بیان کر دے ان کی دوسری کتاب سے کہ وہ ایمان کے قائل ہے. ہاں، ارے بھائی، خود ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے بھائی کہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ. جی، ابھی سے مشکل سے 5 سال 10 سال پہلے کے ہیں ظفر علی خان صاحب. ابھی تو انتقال ہوگا. ہاں، 2020 میں بتائیے نا. ان سے پہلے 4 سال ہوئے. ان سے پہلے کے بتائیے نا. ان سے پہلے کے آپ دارالعلوم سے فتویٰ طلب کریں، آپ کو مل جائے گا. یہی فتویٰ ملے گا کہ اللہ کے نبی کے والدین جنت میں ہیں. اچھا جی، یہی فتویٰ ملے گا، اور وہ بھی امام اعظم کے قول سے ہی وہ فتویٰ ملے گا. عقیدۃ الطحاویہ میں قول موجود ہے حضرت. اسی لیے میں نے کہا آپ نے جب درس نظامی نہیں پڑھا ہے آپ نہیں بات کر سکیں گے، اور میں آپ کو نہ بات سمجھا سکوں گا نہ آپ میری بات سمجھ سکیں گے حضرت. لہذا میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اگر بات کرنی ہو تو کسی عالم کو لے کر آئیے گا، اس میں بہت برکت ہو جاتی ہے بھائی کہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے مل جاتا ہے، کچھ انہیں بھی سیکھنے مل جاتا ہے. لیکن آپ عالم ہیں تو تھوڑا سا آپ خیال کریں کہ بات جو ہے نا وہ دوسرے کی سنیں بھی اور اپنی کریں بھی، ہے نا. یہ آپ بتا دیں فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ ایک غیر معتبر کتاب ہے دیوبندیوں کے نزدیک. اس پر بھی آپ کے علماء، آپ کے ذمہ دار علماء میں سے کسی کا حوالہ پیش کر دیں کہ بھائی یہ فتاوی رشیدیہ غیر معتبر ہے. بھائی میں ذمہ دار علماء کیا، میں خود کہتا ہوں کہ وہ غیر معتبر ہے. اس پہ اللہ، اب میں آپ کو اس پہ سب سے بڑا ایک ثبوت یہ دے دوں کہ ہم نے اپنے استاد کی زبانی سنا کہ ان کے استاد جو کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ ساری باتوں کی مثلاً یہ خاص اس والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال اور اس کے جواب کا معلوم پڑا تو حضرت نے فرمایا تھا مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی ایسا ہے، ایسے سوالات حضرت سے مت کرو. ایسا نہیں، دیکھیں کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، محمد قاسمی بھائی. بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے نا کہ مجھ سے میرے استاد نے بتایا، ان کو استاد نے، آپ کتاب کا حوالہ دیں. میں کیا بتاؤں، میں کیا سمجھوں گا کہ استاد نے کہا آپ کو؟ نہیں، آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ عالم ہیں. میں نے بتایا. اچھا، عالم کی آپ تعریف کر دیں ذرا. ہاں، آپ تو ہے نا عالم، آپ تو عالم ہیں. جی، ہاں، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، میں کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں، مجھے بھی تسلی ہو جائے.
جی فرمائیں. صرف و نحو کا علم تو آپ نے جو ہے وہ حاصل کیا ہی ہے. ہاں فرمائیں. جی جی. میں کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جی کہ جی ایک منٹ ذرا سا. اچھا جب تک آپ جو ہے کچھ اور بات کر لیں میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں. ایسا ہے میں اب آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں نے ان کو بھی کہا تھا عالم کو لے کر آئیے گا، اور میں نے ان کو بھی فون کاٹتے وقت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فرقان میں فرمایا نا کہ بس جب جاہلوں سے مخاطب ہو تو کالو سلامہ، بس آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. میرے کو آئندہ میں نے ان کو بھی تنبیہ کی تھی، فون کر کے پریشان مت کرنا. چلو اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں. اس پر سنیں تو. ہیلو. ہاں جی محمد قاسم بھائی، آپ ویسے ایسا ہے میں آپ کے سوال کرنے کا اور جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. آپ کو یہ جو آپ کو فون پہ بات کرا رہے ہیں نا، ان کو بولیے اسی عالم کو فون کرنے کے لیے جنہوں نے اس دن ہمارا نمبر لیا تھا. بات ختم ہو گئی، میں بات نہیں کروں گا. میرے پاس میں نے بات ختم کر دی کہ بس ختم. جو میں نے بات ختم کر دی، وہ جاہل ہوتا ہے. اس پر دلیل پیش کر دیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ بھائی جو عالم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے. اس پر دلیل پیش کرے.